الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير اللهم صل على محمد وآل محمد. سارے حضرات بلند آواز سے صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للموحدین والنار للمشرکین. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله الذي جعلنا من الباقين على سيد الشهداء وأولاده وصحابه المظلومين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين. أعني العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبا القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات. سامعین محترم حاضرین مجلس موالیان حیدر کرار عزاداران شہدائے کربلا، اللہ رب العزت نے سورہ مبارکہ شورى میں محبت اہل بیت اور مودت آل رسول کو اجر رسالت کے طور پہ طلب فرمایا ہے. میرے محترم سامعین، ہر شے کی قدر و قیمت اسی وقت ہے جب معرفت ہو. اہل بیت رسول کی محبت بھی اسی وقت اہمیت رکھتی ہے جب معرفت کے ساتھ محبت ہو. معرفت بڑی ضروری ہے. میرے محترم سامعین، اللہ رب العزت نے اپنی پہچان کے لیے محمد و آل محمد کو خلق فرمایا. وہ آیت مجیدہ جو بچے بچے کو یاد ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ،
ارشاد رب العزت ہے کہ میں نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ اہل بیت پیغمبر نے یعبدون کی تفسیر یعرفون سے فرمائی ہے، اور اگر یعبدون یعرفون کے معنی میں ہو تو پھر غرض خلقت جن و انس وہ محض معرفت پروردگار۔ جتنے انبیاء آئے، جتنے آئمہ آئے، جتنے ہادیان برحق آئے، وہ سب کس لیے آئے؟ اللہ کی پہچان کروانے کے لیے، اللہ کی معرفت کروانے کے لیے۔ میرے محترم سامعین، اللہ رب العزت نے اپنی معرفت کا ذریعہ محمد و آل محمد کو قرار دیا۔ میرے مولا امیر المومنین نے ارشاد فرمایا تھا، ان اللہ لو شاء لعرف العباد نفسا، اگر اللہ رب العزت چاہتا تو ہر بندے کو اپنی معرفت خود بھی کروا سکتا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے ہر کسی کو اپنی معرفت خود نہیں کروائی، بلکہ امیر المومنین فرماتے ہیں اللہ نے اپنی معرفت کے لیے ہمیں معرفت کا دروازہ قرار دیا۔ اور اسی لیے سید الانبیاء نے فرمایا تھا حدیث پیغمبر، یا علی من عرفک فقد عرفنی ومن عرفنی فقد عرف اللہ، اے علی جو تجھے پہچانے گا وہ مجھے پہچانے گا، اور جو مجھے پہچانے گا وہی خدا کو پہچانے گا۔ معرفت مرتضیٰ کے بغیر معرفت مصطفیٰ حاصل نہیں ہو سکتی، اور معرفت مصطفیٰ کے بغیر معرفت خدا حاصل نہیں۔ یہ ہستیاں اللہ کی پہچان کروانے ہیں، اور اللہ نے محمد و آل محمد کو جتنے کمالات عطا فرمائے، ہر معصوم نے کمال کا اظہار اپنی شخصیت منوانے کے لیے نہیں کیا، اللہ کی عظمت منوانے کے لیے۔ توجہ فرمائیں، اپنی شخصیت منوانے کے لیے عظمت کا اظہار، کمال کو ظاہر نہیں کیا، اللہ کی عظمت منوانے کے لیے کیا۔ ان ہستیوں کو اللہ نے اپنی پہچان کا ذریعہ قرار دیا، اور حدیث قدسی کے وہ معروف جملے، کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق کعرف، میں ایک مخفی خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، تو میں نے اپنی پہچان کے لیے کیا کیا؟ ایک مخلوق کو خلق کیا۔ قبلہ اب سوال یہ ہے کہ اللہ کی معرفت کیسے ہو؟ خداوند عالم نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر تفکر و تدبر کی دعوت دی ہے، ذرے سے لے کے کہکشاں تک اتنی بڑی کائنات، ایک ایک شے اللہ کی نشانی ہے، وجود خدا کا پتہ دیتی ہے۔ توجہ فرمائیے، ایک ایک شے، شمس و قمر کو دیکھو، لیل و نہار کو دیکھو، ورز و سما کو دیکھو، موسموں کی تبدیلیاں دیکھو، ایک ایک شے وجود خدا کا پتہ دیتی ہے۔ لیکن توجہ فرمانا، یہ مخلوقات وجود خدا کا پتہ دیتی ہیں، کمال خدا کا پتہ نہیں دیتی۔ اللہ نے ایک مخلوق اپنی پہچان کے لیے ایسی بنائی ہے جو وجود خدا کا پتہ بھی دیتی ہے، کمال خدا کا پتہ بھی دیتی ہے۔ جی میرے محترم، پوری دنیا، پوری کائنات نے اثر سے مؤثر کو پہچانا ہے۔ جملہ سنو، پوری کائنات نے اثر سے مؤثر کو پہچانا ہے۔ دھواں دیکھا، دھوئیں سے آگ ہونے کا بھی یقین ہو گیا۔ نشان قدم دیکھے، یقین ہو گیا کہ کوئی یہاں سے گزر کے گیا ہے۔ یہ ہے اثر سے مؤثر کو پہچاننا۔ یہ پہاڑ بنا ہے تو کوئی بنانے والا بھی ہے،
کوئی شے مخلوق ہے تو کوئی اس کا خالق بھی. ساری دنیا نے اثر سے مؤثر کو پہچانا، توجہ میری طرف رہے، لیکن محمد و آل محمد نے اثر سے مؤثر کو نہیں پہچانا، خود خدا کو خدا سے پہچانا. توجہ فرمائیں. امام سجاد علیہ السلام کے وہ خوبصورت جملے ایک دفعہ پھر بھی بلند آواز سے صلوات پڑھیں. میرے مولا سجاد کے وہ جملے، الہی عرفتو کعبے کا، میرا معبود عرفتو کعبے کا، میں نے تجھ کو تیرے ہونے سے پہچانا. آئے آئے عرفتو کعبے کا وانت دللتنی علیکا، میرا معبود تیری ذات نے خود تیرے وجود پر میری رہنمائی کی ہے. ولولا انت ما ادری ما انت، تو نہ ہوتا میں کیا جانتا تو کیا. دنیا نے اثر سے مؤثر کو پہچانا، لیکن محمد و آل محمد نے خدا سے خدا کو پہچانا. دعائے عرفہ، امام حسین علیہ السلام کی وہ دعا جو میدان عرفات میں جبل رحمت کے پہلو میں کھڑے ہو کے سید الشہداء نے پڑھی تھی، پڑھنا اس دعا کو، معرفت کا سمندر ہے وہ دعا. اس دعائے عرفہ میں ایک مقام پہ سرکار سید الشہداء بارگاہ رب العزت میں عرض کرتے ہیں، الہی کیف یستدل علیکا بما ہوا فی وجودہی مفتقر الیکا، میرا معبود وہ شے تیری ذات کا پتہ کیسے دے سکتی ہے جو خود اپنے ہونے میں تیری محتاج ہے. جی اب ظاہر ہے میرے ساتھ بولے گا وہی جو ذکر خدا سے لذت حاصل کرے گا، ہے جو مناجات سید الشہداء کی اس لذت اور لطف کو سمجھے گا. کیفا یستدل علیک بما ہوا فی وجودہی مفتقر الیک، میرا معبود وہ ذات وہ شے تیری ذات کا پتہ کیا دے گی جو خود اپنے ہونے میں تیری محتاج ہے. علی غیر کا من الظہور ما ہوا لیسا لکا، میرا معبود تیرے غیر کے لیے ظہور ہے، تیرا غیر ظاہر ہے اور تو ظاہر نہیں ہے. تیرے غیر کے لیے ظہور ہے اور تو ظاہر نہیں ہے. سید الشہداء عرض کرتے ہیں عامیت عین لا تراک، معبود اندھی ہو جائیں وہ آنکھیں جو تجھے نہ دیکھ سکیں، اندھی ہو جائیں وہ آنکھیں جو تیرا دیدار نہ کر سکیں. متا غبتا حتی تحتاج الی دلیل یدل علیک، میرا معبود تو غائب ہی کب ہوا ہے کہ کسی رہنما کی ضرورت ہو جو تجھ تک پہنچائے. تو غائب ہی کب ہوا ہے کہ کسی رہنما کی ضرورت ہو جو تجھ تک پہنچائے. نہج البلاغہ اٹھائیے، ثعلب یمانی امیر المومنین کے پاس آکے کہتا ہے یا علی حل رأیت ربک، یا علی کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ میرے مولا امیر نے فرمایا لم عابد ربا لم ارا، علی اس رب کی عبادت نہیں کرتا جسے دیکھا نہ ہو. توحید پرست بیٹھے ہو، علی اس رب کی عبادت نہیں کرتا جسے دیکھا نہ ہو. حضرت اس کی سطح ذہنی کو سمجھتے تھے، کسی شک کو ریب میں مبتلا نہ ہو جائے. فرمایا ثعلب یمانی رب کی ذات ان آنکھوں سے نظر نہیں آتی، ایمان کی حقیقتوں سے دیکھی جاتی ہے. اندھی ہو جائیں وہ آنکھیں جو تجھے نہ دیکھ سکے. اور پھر کیا دعائے عرفہ میں وہ خوبصورت جملے فرمائے، الہی ماذا وجد من فقدک،
سننا الہی ماذا وجد من فقدک، پروردگار اے میرا معبود جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا؟ آئے جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا؟ وَمَاذَا فَقَدَ مَنْ وَجَدَكَ، اور جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا؟ ساری کائنات پا کے اگر خدا کو کھو دیا تو سب کچھ کھو دیا، اور ساری کائنات کھو کے کسی نے خدا کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا۔ اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے روز عاشور سجدہ آخر میں شمر کہتا ہے جب میں آیا نا فرزند زہرا کو ذبح کرنے کے لیے سر سجدہ میں تھا، حسین کے لب حرکت کر رہے تھے، میں نے کان قریب کیے کہیں بد دعا تو نہیں کر رہے، لیکن وہ بد دعا نہیں تھی، مناجات الہی جاری تھی۔ امام حسین بارگاہ رب العزت میں کر رہے تھے، الہی ترکت الخلق ترن فی ہواکا وایتمت العیال کہراکا، معبود میں نے تیری محبت کی خاطر سب کچھ چھوڑ دیا، میں نے تیرے دیدار کے لیے، جس نے تجھے پا لیا اس نے خوش نصیب ہو جو پیغمبر اور آل پیغمبر سے مودت رکھتے ہو۔ رب کعبہ کی قسم کسی مکتب کے پاس ایسا عقیدہ توحید نہیں ہے جیسا علی والوں کے پاس ہے۔ توجہ کرنا، ساری دنیا نے اثر سے مؤثر کو پہچانا، لیکن محمد والے محمد نے خدا سے خدا کو پہچانا۔ یہ فرق کیوں پیدا ہوا میرے محترم؟ یہ فرق اس لیے پیدا ہوا کہ جو دنیا کائنات کے خلق ہونے کے بعد خلق ہوا، اس نے مخلوق کو دیکھا تو خالق کا اندازہ لگایا، لیکن جب اللہ نے محمد والے محمد کے انوار کو خلق کیا تھا، نہ زمین تھی، نہ آسمان، نہ چاند تھا، نہ سورج، نہ ستارے، نہ کائنات، کوئی شے نہیں تھی، تو محمد والے محمد مخلوق سے خالق کو کیسے پہچانتے؟ یہ کائنات تو بنی ان کے صدقے میں۔ معبود تیرے ہونے سے ہم نے تجھ کو پہچانا۔ نہج البلاغہ میں مولا امیر کے وہ جملے فرمایا، کان اللہ ولم یکم معہو شیء، ایک ذات پروردگار تھی کچھ نہ تھا۔ اللہ کی ذات تھی اور کچھ نہ تھا، عدم کا سناٹا تھا، عدم کے سناٹے کو اللہ نے توڑا ہمارے انوار کو خلق فرما کے۔ خلق اول ہیں، مخلوق اول ہیں، ہم نے خدا کو خدا سے پہچانا۔ جیسا نظریہ توحید تمہارا ہے، کیا کیا جائے، جہالت کا کوئی علاج نہیں۔ نہج البلاغہ کی 20 جلدوں میں شرح لکھی عالم اہل سنت ابن ابی الحدید معتزلی، ابن ابی الحدید معتزلی کہتا ہے ایک مقام پہ شرح نہج البلاغہ میں کہ اگر عظمت توحید پر نہج البلاغہ میں علی کے خطبے نہ ہوتے، آئے یار اتنی سردی نہیں ہے جتنے آپ سرد ہو گئے۔ ابن ابی الحدید کیا کہتا ہے کہ اگر نہج البلاغہ میں عظمت توحید پر علی کے خطبے نہ ہوتے، دنیا کو اللہ کا تعارف ہی نہ ہوتا۔ توحید کا تعارف علی نے کروایا ہے۔ جس دین کی اجرت مودت آل رسول ہے، اس دین کا آغاز معرفت پروردگار۔
نہج البلاغہ اٹھائیے، پہلا خطبہ حضرت امیر کا، اول الدین معرفتہ. کیا فرماتے ہیں مولا علی؟ اول دین معرفت رب ہے، آغاز دین معرفت پروردگار ہے. معرفت پروردگار نہیں تو پھر اس نے تو دین کی دہلیز پہ قدم ہی نہیں رکھا. لیکن معرفت پروردگار کا مسئلہ اتنا حساس اور مشکل ہے، اگر وہ ذہن میں آ جائے تو خدا نہیں، اگر وہ ذہن میں آ جائے تو خدا نہیں، وہ تمہارے ذہن کی مخلوق ہے. آؤ علی کی زبان سے توحید کے چند جملے سننا چاہو گے. من اشار الیہ فقد حدہ ومن حدہ فقد عدہ ومن قال فیما فقد ضمنہ ومن قال علاما فقد اخلا منہ. علی فرماتے ہیں جس نے اللہ کو اشارے کے قابل سمجھ لیا اس نے خدا کو محدود کر دیا. جس نے کہا خدا وہاں ہے، توجہ کرنا، قبلہ اشارہ اس شے کی طرف ہو سکتا ہے جو کسی جہت میں ہو، جو کسی جہت میں ہوتی ہے وہ محدود ہوتی ہے، جو محدود ہو جائے وہ خدا نہیں ہوتا. اب ناز کر اپنے عقیدہ توحید پر، وہ خدا نہیں جو کرسی میں سما جائے. اللہ اکبر. من اشار الیہ فقد حدہ، جس نے رب کی ذات کو اشارے کے قابل سمجھ لیا اس نے محدود کر دیا. ومن حدہ فقد عدہ، اور جس نے محدود کر دیا اس نے اللہ کو گنتی کے قابل سمجھ لیا. ومن قال فیما فقد ضمنہ، جس نے کہا خدا کس میں ہے اس نے خدا کو کسی چیز کے ضمن میں فرض کر لیا. ومن قال علاما، اور جس نے خدا کہا کہ خدا کس کے اوپر ہے فقد اخلا من ہو، تو اس نے نیچے والا علاقہ وجود خدا سے خالی سمجھ لیا. تو پھر وہ ذات ہے کیسی؟ آؤ سید المواحدین کی زبان سے سنو وہ ذات کیسی ہے. فرمایا قائن لا عن حدث وموجود لا عن عدم ومع كل شيء لا بمقارنة وغير كل شيء لا بمزايلة وفاعل لا بمعنى الحركات والآلة وبصير إذ لا منظور إليه من خلقه ومتواحد إذ لا سكن يستأنس به ولا يستوحش لفقده. وہ ذات ہے کیسی؟ قائن لا عن حدث، جام والا اور اطراف کے آئے ہوئے غیور اور علم دوست احباب، مجھے دکھ ہوگا اگر اب جو میں جملہ کہنا چاہتا ہوں نا اس کی قدر نہ ہوئی نا، مجھے دکھ ہوگا. آپ کے ضلع گجرانوالہ کی ایک جلیل القدر شخصیت علامہ مفتی جعفر حسین اعلی اللہ مقامہ، ان کی بلندی درجات کے لیے ایک صلوات پڑھ دیجیے. مفتی صاحب قبلہ رینالہ خورد میں ایک مرتبہ تشریف لائے تو مولانا غلام شبیر شیرازی صاحب نے ان سے سوال کیا قبلہ آپ کی بڑی خدمات ہیں مذہب و ملت کے لیے، مدارس قائم فرمائے، شاگرد پیدا کیے، قیادت کی ملت کی، سیرت امیر المؤمنین جیسی نابغہ کتاب تحریر فرمائی، نہج البلاغہ کا ترجمہ، صحیفہ سجادیہ کا ترجمہ، تو اتنی خدمات ہیں آپ کی، کوئی ایسی خدمت ہے جس پر آپ کو فخر ہو؟ کوئی ایسی خدمت جس پہ آپ کو ناز ہو؟ مفتی صاحب قبلہ نے فرمایا کہ مجھے اور تو کسی خدمت پر فخر اور ناز نہیں ہے،
لیکن نہج البلاغہ میں جو پہلا خطبہ ہے نا عظمت توحید پر، پہلا خطبہ ہے نا جو عظمت توحید پر، اس خطبے کے ایک جملے کے ترجمہ کرنے پر مجھے ناز ہے۔ توجہ نہیں، اس خطبے کے ایک جملے کے ترجمہ کرنے پر مجھے ناز ہے، اور وہ جملہ یہ ہے، مولا امیر کیا فرما رہے ہیں؟ کائن لا عن حدث، کائن لا عن حدث، اور ترجمہ کیا فرمایا؟ وہ ہے ہوا نہیں آیا۔ سمجھو توحید کو، کائن لا عن حدث، وہ ہے ہوا نہیں، وہ موجود لا عن عدم، اس کا وجود عدم کی تاریکی سے نہیں نکلا، ومع کل شیء لا بمقارنۃ، وہ ذات ہر کسی کے ساتھ ہے لیکن ایسے نہیں جیسے بدن بدن کے ساتھ ہو، وغیر کل شیء لا بمزایلۃ، وہ ذات ہر کسی سے جدا ہے لیکن ایسے نہیں جیسے بدن بدن سے جدا ہو۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، آواز بلند صلوات، ایسے جدا نہیں جیسے بدن بدن سے جدا ہے۔ وَفَاعِلٌ لَا بِمَعْنَى الْحَرَكَاتِ وَالْآلَةِ، وہ ذات فاعل ہے لیکن ایسا فاعل ہے نہ حرکت کا محتاج ہے نہ آلات کا محتاج ہے۔ انسان فاعل ہے، جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے حرکت بھی ضروری ہے، اس کے لیے آلات بھی ضروری ہیں۔ اللہ کی ذات فاعل ہے لیکن نہ حرکت کا محتاج نہ آلات کا محتاج۔ جملہ سننا عظمت پروردگار کا۔ علی فرماتے ہیں بصیر اذ لا منظور الیہ من خلق، وہ ذات اس وقت بھی دیکھنے والی تھی جب دکھائی دینے والی کوئی شے نہیں تھی۔ وہ ذات اس وقت بھی بصیر تھی، وہ ذات اس وقت بھی دیکھنے والی تھی جب دکھائی دینے والی کوئی شے نہیں تھی۔ وَمُتَوَاحِدٌ اِذْ لَا سَكَنَ يَسْتَانِسُ بِهِ، وہ ایسی تنہا اور اکیلی ذات ہے، اس کا کوئی ایسا ساتھی نہیں جسے پا کے وہ خوش ہو جائے، کھو کے پریشان ہو جائے۔ وہ ایسی تنہا ذات ہے کہ جس کو پا کے وہ خوش نہیں ہوتا، جس کو کھو کے پریشان نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ کیا سمجھے وہ لوگ توحید کو؟ بڑا کمال کر دیا انہوں نے، 14 رب کا کہہ دیا، بڑا کمال کر دیا نا اس نے، کہہ دیا علی رب ہے، علی رب کا نعرہ لگانے والا مشرک کیا جانے، تو نے علی کی عزت نہیں کی، تو نے علی کی توہین کی ہے۔ علی کی عزت علی کو رب کہنے میں نہیں، علی کی عزت علی کو ولی کہنے میں ہے، علی کو امام کہنے میں ہے، وہ مان جو اللہ نے علی کو بنایا ہے۔ توجہ کرنا، رب کہہ کے توہین کیوں کی؟ دلیل سنیں گے۔ اس نے بنایا ہے نا رب، آئے ہائے، اس نے بنایا ہے نا رب۔ تو دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اپنے رب بنائے ہیں۔ یار سنیے تو صحیح، دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اپنے رب بنائے ہیں۔ کسی نے بت کو رب بنایا، کسی نے گائے کو پوجا کی، کسی نے پیپل کے درخت کے سامنے سر جھکایا، کسی نے آگ کو معبود سمجھا، کسی نے دریاؤں کو سجدہ کیا، کسی نے چاند سورج ستارے کو خدا بنا لیا۔ تو نے کیا کمال کی؟ علی کی توہین کر دی، علی کو امامت و ولایت کے منصب سے اٹھا کے وہاں لا کے کھڑا کر دیا جس صف میں بت پڑے ہیں۔ تو نے تو صف میں علی کو کھڑا کر دیا،
جس صف میں بت پڑے ہیں، جس صف میں پتھر پڑے ہیں، جس قطار میں لکڑی کے ہاتھوں سے تراشے ہوئے صنم پڑے ہیں، تو نے سمجھا میں نے بڑی علی کی عزت کی، تو سمجھا ہی نہیں مقام علی کو۔ یاد رکھ ربوبیت مقام نہیں ہے، عبدیت مقام ہے جس پہ علی ناز کرتا ہے۔ نعرہ حیدری جس پہ علی ناز کرتا ہے۔ جی مجھے یہ بتائیے، ڈوبے سورج کو مغرب سے پلٹایا، ڈوبے سورج کو، مجھے ایک نصیری ملا، آغاز میں 2 محرم میں نے پڑھے تھے تو وہاں نصیری تھے کچھ، تو بس انہیں کسی نے پڑھایا تو اس نے وہ پڑھ لی بات۔ اس نے کہا کہ نمرود کے سامنے جناب ابراہیم نے توحید پہ جو استدلال کیا تھا وجود خدا پر، وہ کیا تھا؟ جناب ابراہیم نے کیا فرمایا تھا؟ میرا خدا وہ ہے زندہ بھی کرتا ہے موت بھی دیتا ہے۔ اس نے کہا یہ میں بھی کر سکتا ہوں، بے گناہ کو قتل کروا دیا تو میں نے موت دی، ایک سزائے موت کے مجرم کو رہا کر دیا، توجہ کہیے تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ جناب ابراہیم نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تو رب ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا۔ نصیری نے کہا کہ اس وقت سے لے کے علی تک کسی نے مغرب سے سورج کو پلٹایا نہیں، علی نے پلٹایا لہذا علی رب ہے۔ توجہ سنو، اس نصیری احمق سے کوئی یہ پوچھے کہ جب سورج کا سر مغرب سے اٹھ رہا تھا، علی کا سر کس کی بارگاہ میں جھک رہا تھا؟ جب سورج کا سر مغرب سے اٹھ رہا تھا، علی کا سر کس کی بارگاہ میں جھک رہا تھا؟ میرا محترم ڈوبے سورج کو مغرب سے پلٹا کے بھی علی نے اپنی عظمت نہیں اللہ کی عظمت کو واضح کیا ہے، بارگاہ رب العزت میں سر جھکا کے بتایا رب وہ ہے جس کی بارگاہ میں علی کا سر جھکتا ہے۔ اللہ تو جو ہے صاحبہ وہ خالق ہے، اور کیسا عظیم موحد ہے علی۔ ساری دنیا صحابیت رضی اللہ ہو سکتی ہے، لیکن کرم اللہ وجہہ صرف علی کی ذات ایسی ہے۔ کرم اللہ وجہہ، اللہ نے جس کے چہرے کو عزت بخشی ہو۔ یہ صرف علی کیوں ہے کرم اللہ وجہہ؟ پیغمبر نے اس سوال کا جواب دیا، علی لم یعبد صنما قط، فرمایا تنہا علی کی ذات ہے جس کی پیشانی اللہ کے سوا کسی کی آگے نہیں جھکی، صرف علی کی ذات ہے جس کی پیشانی اللہ کے سوا کسی کے آگے نہیں جھکی۔ محترم سامعین، شیعہ سنی احباب، ذرا تصور فرمائیں، علی کی عظمت کا جملہ کہنے لگو۔ جس معاشرے میں بت تراش رہتے ہوں، جس معاشرے میں بت فروش رہتے ہوں، اور جس معاشرے میں بت پرست رہتے ہوں، پھر دہراؤں گا جملہ، جس معاشرے میں، جی اب یہ کیا کرنے لگے؟ جی کر لو جلدی جو کرنا ہے، میری طرف دیکھیے۔ قبلہ جس معاشرے میں بت تراش رہتے ہوں، جس معاشرے میں بت فروش رہتے ہوں،
اور جس معاشرے میں بت پرست رہتے ہوں ایسے معاشرے میں بت شکن کا پیدا ہونا یہ تربیت ابو طالب کا کمال ہے۔ موحد ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اقرار کر لینا توحید کا اور ہے اور بت شکن بننا اور ہے۔ مکہ جب فتح ہوا ہے، جتنے بت تھے نصب کعبۃ اللہ میں کس نے توڑے؟ مولا علی۔ خدا کے گھر کو جعلی خداؤں سے قبضہ چھڑوا دیا علی۔ آج کی اصطلاح میں یہی ہے نا، وہ جو قابض تھے اللہ کو قبضہ چھڑوا دیا علی نے۔ کعبہ میں جتنے بت نصب پاش پاش ہو، کفار مکہ کا، مشرکین مکہ کا سب سے بڑا بت ہے ہبل۔ ہبل کعبہ کی چھت پہ نصب تھا۔ سرکار دو عالم لشکر اسلام جنگ بدر میں، احد میں جب اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتا تھا تو ابو سفیان اور معاویہ کا لشکر اولو ہبل کا نعرہ بلند کرتے تھے۔ خدا کے مقابلے میں، اللہ کے مقابلے میں ہبل، یہ تھا کعبہ کی چھت پہ نصب۔ جناب امیر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہبل تک میرا ہاتھ نہیں پہنچ رہا۔ سرکار دو عالم نے شانیں جھکا دی، یا علی آؤ میرے شانوں پہ سوار ہو کے۔ رسالت کے شانوں کو معمولی نہ سمجھو، مہر نبوت ثابت ہے رسول اللہ کے شانوں پر۔ دائیں کندھے پہ لا الہ الا اللہ، بائیں کندھے پہ محمد الرسول اللہ، اوپر علی ولی اللہ۔ جو یہ کہے کہ شیعوں کا کلمہ لمبا ہے، کہاں سے نکالا انہوں نے؟ آؤ فتح مکہ وعدہ دن کعبہ کے پہلو میں دیکھو، لا الہ الا اللہ بھی نظر آ رہا ہے، محمد رسول اللہ بھی نظر آ رہا ہے، علی ولی اللہ بھی نظر آ رہا ہے۔ سرکار دو عالم نے علی کو اٹھایا، شانوں پہ سوار کیا اور پوچھا یا علی خود کو کس بلندی پہ محسوس کر رہے ہو؟ جناب امیر عرض کرتے یا رسول اللہ اتنا بلند ہو گیا ہوں کہ چاہوں تو آسمان کے ستارے توڑ کے آپ کے قدموں میں۔ ہبل کو توڑا کاٹا، مکہ فتح ہو گیا، خانہ خدا بتوں سے پاک ہو گیا۔ سید الانبیاء پلٹ کے مدینے آ گئے۔ ایک جلیل القدر صحابی جناب امیر کے سامنے آ کے اپنی اس خواہش کا اظہار کرتا ہے، میرا جملہ ضائع ہوا مجھے دکھ ہوگا۔ ایک جلیل القدر صحابی حضرت امیر کے سامنے آ کے اس خواہش کا اظہار کرتا ہے، یا علی کاش مکہ میں بتوں کو توڑنے والی سعادت مجھے مل گئی ہوتی۔ میرے مولا امیر نے فرمایا یاد رکھ جو بتوں کو پوجتا رہا ہو وہ توڑ نہیں سکتا۔ بت پرست کبھی بت شکن نہیں ہو سکتا۔ جن 5 ہستیوں کے لیے اللہ نے یہ ساری کائنات خلق فرمائی، جب آئی ہے نا کربلا کی منزل، ان 5 تن میں سے ایک تن رہ گیا حسین، لیکن جو 4 تن دنیا سے پردہ فرما گئے تھے ہر تن کا نائب اور نمائندہ کربلا میں موجود تھا۔ سرکار دو عالم کا نائب علی اکبر تھا،
امیر المومنین کے نائب عباس علمدار تھے، فاطمہ الزہرا کی نائب ثانی زہرا زینب کبریٰ تھی، اور مسموم امام حسن مجتبیٰ کا نائب قاسم ابن حسن۔ حسن کی تصویر ازادرو یہی وجہ ہے، جب آتے تھے نا شہزادہ قاسم، چچا مجھے اجازت دیجئے، امام حسین دیکھ کے رو پڑتے تھے اور فرماتے تھے بیٹا تو میرے مسموم بھائی کی نشانی ہے، تو میرے حسن ویر کی یادگار ہے۔ اور آل محمد کے گھرانے کے بچے کیسے کیسے صاحبان معرفت اور کس منزل یقین پر تھے۔ شب عاشور جب شہداء کی فہرست مرتب ہو رہی تھی، شہزادہ قاسم نے سوال کیا چچا جان کیا کل کے شہیدوں میں میرا نام بھی ہے؟ مظلوم نے جواب دینے سے پہلے سوال کیا قاسم بیٹا کیف الموت عندک، تم موت کو کیا سمجھتے ہو؟ دنیا میں بڑے بڑی موت کی تعبیریں پڑھی سنی دیکھی گئیں، لیکن رب کعبہ کی قسم جو جواب جناب قاسم نے دیا وہ کوئی نہ دے سکا۔ جب پوچھا نا موت کو کیا سمجھتے ہو، موت کیسی ہے تمہارے نزدیک، عرض کی احلا من العسل، چچا جان آپ پہ قربان ہو جانا تو شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے۔ یہ موت جو راہ خدا میں آ جائے شہد سے بھی زیادہ میٹھا۔ چچا کیا کل کے شہیدوں میں میرا نام ہے؟ فرمایا ہاں بیٹا تیرا نام بھی ہے اور تیرے چھوٹے بھائی علی اصغر کا نام بھی۔ کیونکہ جب اپنا ذکر سنا نا تو خوش ہو گئے قاسم، اور جب علی اصغر کا ذکر سنا ایک مرتبہ پریشان ہو کے پوچھا چچا کیا یزیدی خیموں میں داخل ہو جائیں؟ فرمایا نہیں بیٹا میں علی اصغر کو اٹھا کے لے جاؤں گا۔ عاشور کا دن چڑھا، بار بار آتے ہیں چچا اجازت دیجئے، امام تردد فرماتے ہیں، خیمے میں آئے سر جھکا ہوا، ماں نے فرمایا قاسم بیٹا ابھی تک تو نے جان قربان نہیں کی؟ چچا اجازت نہیں دیتے، پریشان بیٹھے۔ ایک مرتبہ خیال آیا کہ بوقت شہادت میرے بابا نے میرے بازو پہ ایک تعویذ باندھا تھا اور فرمایا تھا قاسم جب پریشان ہو جانا اس تعویذ کو کھول لینا، پریشانی کا حل مل جائے۔ جناب قاسم نے تعویذ کو کھولا، وہ تعویذ کیا تھا؟ امام حسن کا خط تھا امام حسین کے نام، بھیا میں روز عاشور کربلا میں نہ ہوں گا، اگر میں بھی کربلا پہ ہوتا آپ پہ اپنی جان قربان کرتا، بھیا میں تو نہ ہوں گا، میری طرف سے میرے بیٹے قاسم کا ہدیہ قبول فرما لینا۔ ازادرو اب جناب قاسم کو یہ امید ہے کہ مجھے جہاد کا اذن مل جائے گا، لیکن امام خط پڑھ کے خاموش ہوئے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے مظلوم خط پڑھ کے خاموش ہوئے، جناب قاسم نے چچا کے ہاتھوں کے بوسے لینا شروع کر اور بار بار کہتے چچا آپ تو اجازت دے دیجئے۔ ازادار حمید کہتا ہے ہاتھوں کے بوسے کے بعد جناب قاسم مظلوم کے پاؤں پہ گر گئے، پاؤں کے بوسے لینا شروع کیے، چچا آپ تو اجازت دیجئے۔ ازادارو ایک مرتبہ جناب قاسم کو سینے سے لگایا اور بلند آواز سے مظلوم نے گریہ کریا، اور یہ سچی روایت ہے، اتنا روئے چچا بھتیجا مظلوم حسین روتے روتے غش کر گئے سرزمین کربلا پہ۔ ازادارو ایک مرتبہ جب غیث سے افاقہ ہوا، شہزادہ قاسم کو تیار کیا، وہ نوجوان وہ خوبصورت بچہ جو ابھی جوانی کی دہلیز پہ نہیں پہنچا۔ ازادارو اتنے چھوٹے تھے قاسم، یہ جملہ سن لیجئے، اتنے چھوٹے تھے قاسم، مدینے سے لے کے کربلا تک علیحدہ گھوڑے پہ سفر کر کے نہیں آئے، ماں کے محمل میں بیٹھ کے آئے تھے۔ نہ بدن پہ کوئی زیرہ پوری آتی ہے، نہ سر پہ کوئی خود پورا آتا ہے۔ ازادارو مظلوم نے ایک کرتا پہنایا، سننا جملہ، کرتا پہنایا،
بچوں والے بیٹھے ہو، اولاد والے بیٹھے ہو، مائیں بہنیں میرا جملہ سن رہی ہیں، جب بچے کو کرتا پہناتے ہیں، پہنانے کے بعد اس کے کرتے کے بٹن بند کیے جاتے ہیں، لیکن مظلوم نے کرتا پہنا کے قاسم کے گریبان کو چاک کیا، قاسم کے گریبان کو چاک کیا، سر پہ امامہ رکھا، عزاداروں گھوڑے پہ سوار ہونے کا مرحلہ آیا، قاسم بچہ گھوڑے پہ کیسے بیٹھے، عزاداروں عباس علمدار نے ہاتھوں پہ اٹھا کے، عباس کے ہاتھوں پہ اٹھا کے قاسم کو گھوڑے پہ بٹھایا، پاؤں رکابوں تک نہیں پہنچتے، رکابیں کاٹ کے چھوٹی کی گئی۔ عزاداروں اب جملہ سننا، لشکر یزید کا ایک سپاہی کہتا ہے جب قاسم حسین کے خیموں کی جانب سے نکل کے مقتل آ رہے تھے تو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے تاریخ بدلیوں سے چاند نکل رہا ہو، اور جو یتیم حسن دشمن کی نگاہ میں چاند ہو، حسین کی نگاہ میں وہ حسن کا یتیم کیا ہو۔ اجرکم علی اللہ۔ عباس کا تربیت یافتہ شاگرد کو تلوار عطا فرمائی، شاباش بیٹا۔ قاسم کی جنگ شروع ہوئی، 35 ملاعین کو فنار کیا شہزادہ قاسم نے، ازرق شامی ملعون کے 4 بیٹوں کو فنار کیا۔ اب ازرق پہلوان مست ہاتھی کی طرح اٹھا، مظلوم نے جب ازرق کو آتے دیکھا، مظلوم چلے خیمے میں جناب ام فروا کے پاس، قاسم کی ماں، میرے قاسم کے مقابلے میں ایک بہت بڑا پہلوان آ گیا ہے، قاسم کی ماں دعا کر اللہ میرے قاسم کو غلبہ عطا کر۔ جناب قاسم نے اس ملعون کو بھی فنار کیا۔ ایک مرتبہ آواز آئی، علی کے شیر کو معمولی نہ سمجھنا، ایک ایک مقابلے میں آتے رہو گے، کبھی غالب نہیں آ سکو گے۔ عزادارو ایک مرتبہ دشمن کا ہجوم بڑھا، ایک شقی، اب قاسم کا ذرا اطمینان دیکھیے، اطمینان دیکھیے، 13 سال کے بچے کا پاؤں کا جوتے کا تسمہ کھلا، دشمن کے نرغے میں اطمینان سے تسمے کو بند کرنا چاہا، ایک شقی نے پیچھے سے چھپ کے اور جب تلوار کا وار کیا، سر پہ تلوار لگنی تھی، ایک مرتبہ آواز ہے یا اماں ادرکنی، چچا میری مدد کو پہنچیے۔ عزاداروں بس آخری جملے میرے، چچا میری مدد کو پہنچیے۔ عزاداروں مظلوم کے پہنچنے سے پہلے وہ جو دشمن اکٹھے تھے، ایک مرتبہ زندہ قاسم پہ گھوڑے دوڑ گئے، مشرق کے مغرب، مغرب کے مشرق، اور قاسم پکارتا رہا چچا میں پامال ہو گیا، چچا میں پامال ہو گیا۔ عزاداروں مظلوم آئے اور یہ جملہ کہا، قاسم بیٹا تیرے چچا کے لیے بڑا دشوار ہے، تو نے مدد کے لیے بلایا اور میں تیری مدد نہ کر سکا۔ اجرکم علی اللہ۔ اب ذرا تصور فرمائیے وہ بچہ جسے ہاتھوں پہ اٹھا کے عباس نے گھوڑے پہ بٹھایا تھا، اس نوخیز بچے پہ جب گھوڑے دوڑ جائے، کیا ہڈیاں سلامت رہی ہوں گی، کیا بدن سلامت رہا ہوگا؟ ریزہ ریزہ ہو گئی ہڈیاں، پامال ہو گیا قاسم کا بدن۔ عزاداروں اب جب مظلوم آئے، قاسم کے پامال لاشے کو اٹھایا، مظلوم خیمے میں آئے، قاسم کی لاش کو رکھا، ام فروا کو بلایا کہ ام فروا تیرا بیٹا آ گیا۔ عزاداروں قاسم کی ماں آئی، لاش پہ بیٹھی، سر سے چادر ہٹائی، سفید بالوں کو قاسم کے خون سے خضاب کرنا شروع کیا، اور قاسم کی ماں کا مرثیہ، یا عماد شیبتی، وہ میرے سفید بالوں کا سہارا بیٹا، وہ میرے بڑھاپے کا آسرا بیٹا۔ عزاداروں اب مظلوم نے ایک جانب علی اکبر کی لاش رکھی، ایک جانب قاسم کی لاش رکھی، ایک ہاتھ علی اکبر کی لاش پر، ایک ہاتھ قاسم کی لاش پر، درمیان میں غریب بیٹھا، حسین کا نوا بلند ہوا، واہ غربتا، میرا اللہ
हुसैन गरीब हो गया मातम हुसैन। रखिए मेरे